اور جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں سن رہی ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہو اور وہ یاد آ جائے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ جب شادی کا ذکر ہو اور یاد آئے کہ شادی کے موقع پر فلاں فلاں ہم نے گناہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے اور اس عزم کا اعادہ کرے کہ اے مالک و مولا، اب میں اس طرح کی غلط کام نہ خود کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ آگے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ دودھ کی جو پوری مدت ہے وہ 2 سال ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ ہمارے یہاں پر بہت سے غلط مسائل مشہور ہیں، اس میں سے ایک غلط مسئلہ یہ مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے اور بچی ہو تو اسے 2 سال سے زائد 2.25 سال، بعض کہتے ہیں 2.5 سال۔ ایسا نہیں ہے، بچی ہو کہ بچہ، دونوں کو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو دودھ پلانے کی مدت کو پوری کرنا چاہے اس کے لیے 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے دودھ پلانا موقوف کرنا چاہے تو ماں یہ فیصلہ کر سکتی ہے، باہمی رضامندی سے فیصلہ ہو سکتا ہے بچے کی حالت کو دیکھ کر۔ مثلا 2.25 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں بچے کو دودھ پلانا اگر چھوڑ دیا جائے اور بچے کو کچھ نقصان نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2 سال سے اوپر دودھ پلانا منع ہے، تو اس لیے جب بچہ 1.5 سال کا یا 2.25 سال کا ہو تو دودھ چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے دستور کے مطابق۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا بچہ ہے، اس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ بچے کا نسب والد کی طرف ہوتا ہے، تو جو بچے کا والد ہے اس پر ذمہ داری ہے بچے کے لیے دودھ پلانے کا انتظام کرے اور دودھ پلانے والی عورت کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرے۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دودھ تو مائیں پلاتی ہیں اور میاں بیوی جب زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق تو ادا کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس سے پہلے طلاق کا ذکر ہے، تو مراد یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اب بچے کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ بچے کی پرورش کی پوری ذمہ داری وہ بچے کے والد پر ہے۔ اگر طلاق کے بعد اور عدت کے بعد بچے کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ دودھ پلانا نہ چاہے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ پی سکتا ہو، والد میں اتنی طاقت ہو کہ وہ کسی اور عورت کو اس کے لیے مقرر کر سکتا ہو، دائی مل سکتی ہو، تو اس صورت میں بچے کی ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ لیکن اگر بچے کے لیے دوسری عورت کا دودھ ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر باپ کسی دوسری عورت سے یعنی دائی سے دودھ پلواتا ہے تو اسے اس کے اخراجات دینے ہوں گے، اور اگر جب تک ماں دودھ پلا رہی ہے اس کے اخراجات جو ضروری ہیں وہ باپ کے ذمے ہیں، چاہے طلاق ہو چکی ہو، عدت گزر چکی ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہر ایک کی طاقت میں ہے، اور یہ احکامات ان کی طاقت کے مطابق ہیں۔